الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کر، چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فاشتق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا، فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھویا گیا، ثم حسیا ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا ماء زمزم سے
اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے. ثم اوتیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے. وَيَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا. فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا. فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے. پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان. اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا. دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں. وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہیں اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی. بہت سے لوگ جمع ہوئے. میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا. میں نے نماز پڑھائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی. یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر. لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے. قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل. قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو. جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا. وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے. تو قانون ہے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے. قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں. پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا. فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے. فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں. فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر. ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا. حتی اتی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک. فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں اب ترجمہ نہیں کروں گا. قیل من ھذا قال جبرائیل. قیل ومن معک قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر. فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما. فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو. یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں. آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نسل. ثم صعد بی الی السماء الثالثہ،
فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمدا قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتی اتی السماء الرابعۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس فقال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ہارون قال ھذا ہارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ فلما جاوزت بتا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے۔ قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لان غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے۔ یدخل الجنت من امتہ اکثر ممن یدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، الی السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر، فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں صعد تو نہیں آیا، صعد بھی نہیں آیا، رفعت، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، الی سدرۃ المنتہی، یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش۔ فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے۔ پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک، ثم اعطیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے، یہ در حقیقت اس سماء سابعہ پر، ساتویں آسمان پر، خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے، خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں،
اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ قال ہی الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا۔ اتت انت علیہا و امتک، اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے اور آپ کی امت بھی۔ ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی۔ ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو بطور تحفہ امت کے۔ اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج۔ اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے، واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ۔ حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی، پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی، اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے، ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اولاً ہم نے فرض کی تھی، یہ 50 ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے۔ میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں۔ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، میں نے بنی اسرائیل کا حتی الامکان معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی۔ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، مزید تخفیف چاہیے لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ وَلَٰكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسِلُّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي متفق علیہ۔ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی۔ اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے، میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے ان 5 کو عطا فرمایا۔ یہ روایت ہے جو متفق علیہ۔ روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت ہے۔ باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے۔ یہ ہے واقعہ۔ پھر حضور واپس آئے ہیں، وہیں بیت المسجد اقصیٰ میں آئے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں، اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا، کہیں روک دیا گیا ہے،
پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا، وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ وہ مثلا یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے، مشرکین نے، کفار نے بغلیں بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے، امتحان لیے گئے ہیں۔ اچھا اگر گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے مسجد اقصیٰ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کہا۔ اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا، مشاہدات بے شمار ہیں۔ جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، مسجد اقصیٰ سامنے لے آئی گئی، جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے دیا۔ اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے، ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، تالیاں بجائے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم لے چلتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے، واقعی کو تزلزل ہے، لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بات؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانیاں، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے،
اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے. اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گا. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے. سلور سپون نہیں، گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر. ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی. آئے جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا عندما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے. اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا. یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے. تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی. تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا. پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا. لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا گیا. کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے. ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا. میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو. یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا. عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گی. لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو. اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر. اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے. اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں. اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر. قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ
اذا ضاقت بکم ارض فسیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فسیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فسیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ حَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِيحُوا، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابو بکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں، کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ۔ تو حضرت ابو بکر واپس آئے، حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے، لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیے، ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی، ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گا۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربرا دیا۔ بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیں۔ تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے۔
لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط ہے. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے، لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے. اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے. یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے. صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت. یہ زمین و آسمان، اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے. یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے. بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی. کہ جماعت بھی سم و اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک. یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت شروع کر. گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجئے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا. معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے گی. گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی. جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا. کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں. اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں، میں خود جاؤں گا اب محاذ پر. حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے. آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ جو درمیان کی کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے. یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر نے سنا. لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع. چنانچہ وہی ہوا. ابن ملجم کو نہیں، ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری. اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال. اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں. آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان. تو یہ جو ہے معاشی ہجرت
اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ وہی ایمان بالآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے۔ جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ، نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں، یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے، دوسروں تک پہنچا رہے۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین۔ اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی، ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور،
امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور اللہ میں اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں۔ اور آخری پانچواں سوال کیا ہوگا؟ وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم